السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے والدین سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کو محبت کی نظر سے دیکھ لینا بھی حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کتنی فضیلت ہے۔ اور ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوان دوست کتنی غفلت کے شکار ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کون سا ایسا عمل کرے جو بہت ثواب ملے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں حج میں کتنا خرچ ہوتا ہے، عمرہ میں کتنا خرچ ہوتا ہے۔ پھر جو آپ حج کرنے جا رہے ہیں، کون سا عمل آپ اچھا سے کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ تو اللہ پر یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ اور یہاں کیا ہے، روزانہ شام میں جائیے، والد والدہ سے ملاقات کیجئے، خیریت پوچھیے۔ صبح میں نکلیے، والد والدہ سے ملاقات کیجئے، خیریت پوچھیے، دعا لیجئے، نکل جائیے۔ صبح میں حج کا اور عمرہ کا ثواب، شام میں حج اور عمرہ کا ثواب۔ میرے دوستو قدر کر لیجئے۔ غرض والدین سے محبت رکھ کر ان کی اطاعت اور خدمت کر کے انسان اپنے نامہ اعمال میں عظیم الشان نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ شرط ہے والدین سے محبت رکھ کر۔ لیکن آگے ایک بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ والدین اتنے شفیق اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کبھی مشقت میں نہیں ڈالتے، تکلیف میں نہیں ڈالتے، کوئی ایسا عمل نہیں کہتے جس سے بچے پریشان ہو جائیں، مشقت میں پڑ جائیں۔ اور جب ایسا نہیں ہے تو سب سے زیادہ حسن سلوک اور محبت کے لائق والدین ہیں، کیونکہ تھوڑی خدمت پہ وہ دعائیں دینے لگتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان آ کر شکایت کرتے ہیں، تو میں تھوڑا سا نصیحت میں اپنے والدین سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جو والدین اپنے بچے کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور جو بچے والدین سے خوف کھاتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہاں پر ذرا سا نرمی کرنی چاہیے۔ اور میں بچوں سے کہتا ہوں والدین والدین ہیں۔ آگے میں نے کہا کوئی ایسا کام آپ کو نہیں کرنے کی گزارش کریں گے جس کی وجہ سے آپ مشقت میں پڑ جائیں، پھر کیوں آپ شکایت لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ والدین والدین ہیں، اس لیے والدین کی قدر کیجئے، اعمال کے ذخیرہ بنائیے اور حج اور عمرے کا ثواب کمائیے۔ ایک بات بتا کر اپنی باتوں کو ختم کروں، ماں کے تعلق سے۔ ہم اپنے والد سے محبت رکھتے ہیں، ڈر کی وجہ سے، مرد ہونے کی وجہ سے، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن والدہ شفیق ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابہ تشریف لائے، فرمایا سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ماں۔ پھر فرمایا پھر کون؟ فرمایا ماں۔ پھر فرمایا پھر کون؟ فرمایا ماں۔ 3 مرتبہ فرمایا ماں۔ پھر صحابہ نے چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون؟ فرمایا والد۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ اس لیے میرے دوستو ماں کا حق ہے، کتنی مشقت سے آپ کی پرورش کرتی ہے، اور پورے آپ تفصیل میں چلے جائیے دنیاوی اعتبار سے جی۔ اس لیے ماں کو جو نظر انداز کر رہے ہیں مت کیجیے۔ 2 روپے کماتے ہیں، 8 آنا ان کو دے دیا کیجیے خرچ کرنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا 2 روپے دے دیجیے، 1.5 روپے آپ خرچ کیجیے، 8 آنا ان کو دے دیا کیجیے۔ یہ تو ہو گیا زندگی میں۔ فرمایا زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرو، اور موت کے بعد دعا اور استغفار کرو۔ آج اس میں بھی بہت کوتاہی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 سال، پھر وہی جو ہم لوگوں کے یہاں رواج ہے جی،
کبھی قرآن خوانی کرا لیا نہیں میرے بھائیوں، روزانہ کے معمول بنائیے، سورہ یاسین پڑھیے، شارو قل پڑھیے، تسبیح پڑھیے، اور اس کے بعد دعائے مغفرت، روزانہ دعائے مغفرت کیجیے، روزانہ شام میں معمول بنائیے، اگر نہیں ہے والدین روزانہ شام میں معمول بنائیے۔ فرمایا انتقال کے بعد دعائے مغفرت اور استغفار، اور انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھیے، صلہ رحمی کیجیے، اور ان کے دوستوں کا اکرام کیجیے، یہ بھی والدین کا حق ہے۔ پھر فرمایا اولاد کی جنت اور دوزخ ماں باپ ہیں، ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔ والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔